منافق وہ دیمک ہے جس کو انسان محسوس کرتا نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی چھتوں کے اندر بڑے بڑے شہتیر ہوتے ہیں اور اس شہتیر کے اندر دیمک لگ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ منافق وہ دیمک ہے جس کو انسان محسوس کرتا نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی چھتوں کے اندر بڑے بڑے شہتیر ہوتے ہیں اور اس شہتیر کے اندر دیمک لگ جاتی ہے اور وہ دیمک دکھائی بھی دیتی نہیں ہے اور اس کا اعلان بھی نہیں ہوتا۔ ہاں الا ماشاء اللہ، رات کو جب لوگ سوتے ہیں شور و شغب نہیں ہوتا تو معمولی اس شہتیر سے آواز آتی، کٹک 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 کٹک، اس قسم کی معمولی آواز آتی ہے۔ یہ جو دیمک ہے یہ اعلان بھی نہیں کرتا اور یہ اپنے آپ کو دکھاتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ دیمک اندر رہتے رہتے اس شہتیر کو اندر سے کھاتے 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 جب وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے وہ شہتیر، تو دھڑام سے یہ ہے کہ وہ شہتیر ٹوٹ جاتی ہے اور یہ ہے کہ چھت گر جاتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں تھے، ہم اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو جب اس شہتیر کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک وہ پورا کا پورا کھوکھلا ہے۔ یہ کام دیمک نے ایک دن میں نہیں کیا ہے، یہ کافی زمانے کے بعد اس طرح کرتے 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 دیمک نے نقصان پہنچایا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے منافقین سے انسان کو محتاط رہنے کا کہا ہے، شاید اتنے کافروں کا نہیں۔ کافر تو کھل کر کے آپ کے سامنے آئے گا کہ میں خدا کا دشمن ہوں، دین کا دشمن ہوں، آپ کے مذہب کا دشمن ہوں۔ تو آدمی اپنے ظاہری دشمن کو تو دیکھتا ہے تو پھر آدمی اس سے احتیاط کر لیتا ہے، لیکن منافق وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بالکل آپ کی شکل میں آپ کی مسجد میں بھی آئے گا، نماز بھی پڑھے گا، لیکن اندر طور پر جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ حضرات الحمدللہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، جہاں سے قرآن شروع ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، 3-4 آیتیں ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا جو خالص مخلص قسم کے مومن ہیں ان کا ذکر کر دیا، اور ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ولم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان 2 آیتوں میں جو خدا کے کھل کر کے باغی کافر ان کا ذکر کیا، ومن الناس سے لے کر کے پورا ایک رکوع ہے، 13 آیتیں لمبی لمبی آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ منافق بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے منافق سے جو محتاط رہنے کا جس طرح کہا ہے، لیکن خیال کر لینا۔ ہمارے طور پر بعض لوگ جیسے کہ جھوٹ بولتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے دلوں میں ان کو ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، یار میں نے فراڈ کیا ہے، میں نے فراڈ کیا اپنے مسلمان بھائیوں سے، میں نے دھوکہ کیا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، میں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے اپنے مسلمان، اس کو افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی لعنت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ یہ کفر نہیں ہے۔ دوست اس میں احتیاط کر لے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، لیکن ایک آدمی جھوٹ بول کر کے اندر اپنے ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہوگی کہ کبھی غلطی میں، کمزوری میں، کوتاہی میں اس سے جھوٹ ہو گیا، وہ اندر ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن یہ کہ منافق جب جھوٹ بولے گا تو خوش ہی ہوگا کہ اچھا ہو گیا کہ الو کے پٹے کو میں نے ٹرکایا۔ اس کے سامنے آپ کا بزرگ اور آپ کا صوفی، آپ کا تبلیغی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، وہ الو کے پٹے ہیں۔ تو منافق جب آپ کو دھوکہ دے گا، دھوکہ دے کر کے وہ اندر اس پہ نازان ہوگا کہ بہت ہی اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہوا، اس کو وہ اپنا مظہر سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ کے ہم پسندیدہ چیز یہی ہے۔ منافق جب فراڈ کرے گا، دھوکہ کرے گا اور آپ کو ڈز مارے گا تو منافق اس پر خوشی کرے گا، اندر طور پر وہ خوشی کرے گا، برخلاف مومن اور مسلمان کی کہ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو بھی گئی تو مسلمان اندر ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار میں نے ساتھی کے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے اس کو بتایا کہ یہ جانور میرا ٹھیک ہے، اس کو میں نے بیچ دیا، لیکن اندر جانور کے اندر عیب ہے، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، اندر وہ ضمیر اس کو ملامت کرے گا۔ جس کے اندر یہ ضمیر موجود ہے عملی طور پر تو ٹھیک ہے، اس کی کمزوری ہے، عملی طور پر اس کو آپ منافق کہیں گے، لیکن الحمدللہ وہ منافق کافر نہیں ہے، اس کو کافر آپ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اس کی داڑھی اتنی بڑی بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، صرف اپنے دنیوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اور اندر وہ خوش ہوتا ہے کہ میں ان کو ٹرکا رہا ہوں،
میں آپ سے عرض کروں کہ منافق کی شکل کبھی اس طرح بھی ہوگی کہ آپ حضرات کو حیرت ہوگی، سبحان اللہ، حیرت ہوگی کہ 10 سال اور 15 سال بھی بعض لوگ ہمارے یہاں پڑھ کر کے اعلیٰ درجے کے منافق ہوتے ہیں۔ 10 سال اور 15 سال پڑھنے کے باوجود بھی، یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آپ کے قریب ایک ملک ہے، آپ تو سمجھیں گے، الف یا را الف نون، الف یا را الف اور نون۔ پٹھان بلوچ کہتے ہیں الف ورنہ یہ کہ حمزہ ہوتا ہے، حمزہ یا را الف نون۔ یہاں کے بندے بنوری ٹاؤن جو پاکستان کے سب سے بڑے ادارہ ہے، جامع فاروقیہ کے بہت بڑے ادارے ہے، دارالعلوم بہت بڑے ادارہ ہے، خود ہمارے ہاں بھی 10 سال اتنی بڑی کتابیں کہ اگر ان کتابوں کو بخاری کی حصے جمع کر کے اور ترمذی کے اور نسائی اور ابو داؤد کے ابن ماجہ کی حدیث کی کتابیں اگر آپ میں سے کسی طاقتور آدمی کو دے دیں، آپ ان کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ اتنی کتابیں یہ پڑھنے کے باوجود بھی کہ جو ہمارے مدرسے میں پڑھتے پڑھتے جب ان کو پکڑا گیا ہے اور جب اس کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چل گیا کہ پکا بے ایمان اور پکا قسم کا یہ کہ صحابہ کا دشمن، خدا کا دشمن، نبی کا دشمن۔ قادیانی بھی ہم نے مدرسوں سے پکڑے ہیں اور اس قسم کے صحابہ کے دشمن بھی ہم نے پکڑے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مومن کو سادہ نہیں ہونا چاہیے، مومن کو سادہ نہیں ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، مومن کو محتاط ہونا چاہیے کہ منافق اس کو کہیں یا دشمن، دین کا دشمن ان کو یہ کہ نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مومن کو قطع پرندے کی طرح ہونا چاہیے، اور قطع پرندہ وہ ہے کہ شکاری کبھی اس کا شکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو باز ہوتے ہیں، شاہین ہوتے ہیں، یہ تو شکار تو کر لیتے ہیں لیکن قطع پرندے کا کبھی شکار نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے، اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ اعلیٰ قسم کے، ماہر قسم کے باز اور شاہین ان کے شکار نہیں کر سکتے۔ تو حضرت فرماتے عمر بن عبدالعزیز کہ مومن کو قطع پرندے کی طرح بیدار دماغ ہونا چاہیے، مومن کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کہ منافق کو آدمی جدا کر بھی نہیں سکتا، یہ بھی بدبختی ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے منافقین کے بارے میں اطلاع مل بھی گئی کہ یہ منافق، یعنی اللہ نے اطلاع دی، بلکہ اللہ یہ فرما رہا کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے محمد ان کی خباثت باطنی، اندر کی جو خباثت کا مجھے محمد کو علم ہے، مجھے اللہ کو علم ہے، آپ کو محمد علم نہیں ہے۔ لیکن تاہم یہ کہ اللہ پاک نے ان کی کچھ نشانیاں مقرر کی، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ سورہ توبہ کے اندر 60 سے زائد ان کی خباثتیں اور ان کی بدبو اور ان کی بیماریوں کا تذکرہ کر دیا کہ ان سے آپ ہوشیار رہیں۔ لیکن حضرت عمر بن الخطاب فرماتے تھے کہ رسول پاک کو کہ مجھے چھوڑ دو، میں فلاں کی گردن اڑا دوں، فلاں کی گردن اڑا دوں، فلاں کی گردن اڑا دوں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آئندہ آنے والی نسلیں، لوگوں کو تو بہانا چاہیے، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد نے اتنے صوفی صاحب کو اپنے لشکر سے جدا کر دیا اور اس کی گردن اڑا دی، فلانا آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کے درس میں بیٹھ رہا تھا۔ اس لیے فرمایا عمر ان کو قتل نہ کرو، لیکن جانے دو، میرے سبق میں آئیں گے۔ منافقین کی ایک بڑی تعداد نبی کے درس میں شامل ہوتے ہوتے اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ پہلے ظاہری مسلمان تھے لیکن نبی کے درس کو سنتے سنتے اللہ نے ان کے سینے کے اندر بھی اسلام کو داخل کر دی۔ اس لیے فرمایا ان کو تو موقع دے دو، لیکن ظاہر ہے وہ محمد کا درس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ کا درس ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ ظاہری طور پر ان کی داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، اگر آپ ان کو بھگائیں گے تو کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو اسلام سے بھگا دیا، حالانکہ وہ اسلام کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے۔ غزوہ بنی المصطلق کے اندر آپ حضرات کو علم ہے، جب مہاجرین نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب مہاجر گئے، مہاجرین کی تعداد زیادہ ہے اور انصار کم ہیں۔ انصار نے ان کی اتنی مدد کی، انصار مدینہ والے، لیکن اسی مدینہ کے اندر یہودی بھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ یہودیوں کی آباد تھی۔ یہود اسی زمانے سے تجارت کے اندر بھی ماہر، معیشت کے اندر یہ کہ ان کا مسئلہ تھا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہود جتنا بھی مالدار ہوں لیکن بھوکے کتے کی طرح ہے، یہ عجیب اللہ کی شان ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے نا کہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ارب پتی ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ دال کے ساتھ یا پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارب پتی ہو گئے لیکن الحمدللہ وہ دال بھی نہیں، خشک روٹی اور پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ خدا کی قسم، مارکیٹوں کے مارکیٹ، یہاں جب یہ سلسلہ چلا، ایک مولوی صاحب اور کچھ بزرگوں نے وہ پیسہ لینا شروع کر دیا کہ ہم مزاربت کر رہے، کاروبار کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بلوچستان کے ایک صوفی صاحب، اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے اور صوفی صاحب روٹی پیاز کے ساتھ کھاتا ہے، بہت غریب آدمی ہے۔ 5 ارب روپے صرف اس نے اس مولوی صاحب کو، ان بزرگوں صوفی صاحب کو دیا کہ کاروبار کرو۔ 6 ارب روپے کے
6 खरब रुपए के माल लेकर के ये मुजारबत वाले, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा चंद साल, उसमें से 5 अरब तो मैंने अर्ज किया कि इस बुजुर्ग के थे, बुजुर्ग तो मैं इशारतन आपको कह रहा हूँ। तो बाद में जब वो पागल हो गया ना, तो पागल होकर के पैसे चले गए, फिर भी पैसे बहुत, प्याज के साथ रोटी खाने वाले, जो वो पागल हो गया, तो पागल होकर के फिर ये कि वो अपने आप को गाली देता था, खर्च ताखफल पैसा मगर खड़े दे, खल्क पैसा मगर खड़े दे, खुदा तुम्हें तबाह करे गधे का बच्चा, अपना पैसा भी तूने गर किया, दूसरों का पैसा भी आपने गर कर दिया। यहूदी और मुनाफिक के पास माल जितना भी वो भूखा रहता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता इधर भी मुर्दार है, उधर भी मुर्दार है, उधर भी तो कई मुर्दार पड़े हुए, मुर्दार जानवर, भैंसें और गायें, तो कुत्ते का पेट तो एक से भी भरेगा, 5-10 कुत्ते, वो तो एक भैंस भी उनके लिए काफ़ी है, लेकिन उधर भी एक भैंस मरी हुई है, उधर भी मरी हुई है, तो वो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, हब हब करके आपस में, चूंकि वो भूखे इतने होते। मुनाफिक का मसला इसी तरीके पर है।